الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وقال الله تبارك وتعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أقسم بغير الله فقد أشرك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من نذر لغير الله فقد أشرك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک ایسے مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر وہ مسئلہ مختلفی نظر آ رہا ہے. ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے جو اس کا مائنڈ، جو اس کا ذہن، جو اس کی سوچ ہوتی ہے اس کے مطابق چلتا ہے. اسے دین نہیں کہا جاتا. اپنی مرضی، اپنی خواہش کے مطابق کاروبار نہیں چلتا. پوچھنا پڑتا ہے جو کاروبار کے اسپیشلسٹ ہوں، بزنس کے اسپیشلسٹ ہوں، ان کی خدمت میں جایا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے. معمولی سی چیز بھی لے لے، بغیر محنت کے وہ کام، وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. تو نبی کا دین اتنا لوارث تو نہیں. اگر آپ دوستوں کی توجہ ہوگی تو بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ. میرے بھی کچھ پلے پڑے گا، آپ دوستوں کے بھی. اول تو ہم دعائیں مانگتے نہیں، یہ مانگتے ہیں تو پھر جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں کہ مانگنا کیسے ہے. آیا نبی کا وسیلہ مانگنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا کسی صحابی کے وسیلے سے دعا مانگنا یا کسی بزرگ کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ کیسا ہے؟ یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے صدقے سے دعا مانگنا. بات ایک ہی ہے. یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے، بزرگوں کے طفیل سے دعا مانگنا، صدقہ ہو، طفیل ہو، وسیلہ ہو، بات ایک ہی ہے. ایک یہ مسئلہ عرض کروں گا، اور دوسرا مسئلہ اپنے عملوں کا وسیلہ مانگنا
کہ الہی میرا اگر یہ نیک کام تو نے قبول کیا اور میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو میرے اس عمل کی برکت سے الہی میری یہ مشکل حل فرما دے۔ اب اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم؟ کیونکہ یہ دونوں مسئلے تفصیل طلب ہے، بغیر کسی تمہید کے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں تاکہ یہ دونوں مسئلے 1 گھنٹے کے اندر قدر ذرا تفصیل سے بیان ہو جائے۔ عملوں کا وسیلہ بنانا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ آپ اپنے عملوں کا وسیلہ بنا سکتے ہو کہ خدا نخواستہ کوئی پریشانی آ گئی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف آ گئی، کسی نیک عمل کا وسیلہ کہ الہی فلاں فلاں عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا، تو نے اگر اسے قبول کیا ہے تو اس کی برکت سے یہ میری پریشانی دور کر دے۔ لیکن ناراض نہ ہونا، توجہ کریں گے تو شاید ہمیں کوئی ایسی نیکی نظر ہی نہ آئے۔ نیکیاں تو بے شمار ہے، لیکن شاید اس نیکی میں برادری شامل ہو، خاندان شامل ہو، رشتہ داری شامل ہو جائے، محلے داری شامل ہو جائے۔ نیکی وہ ہوتی ہے جو رب کی رضا کے لیے کی جائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اگر انسان احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے لیکن اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، امام الانبیاء نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیا جائے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک دانہ، ایک مٹھی آٹے کی، ایک مٹھی جو کی، ایک کھجور اللہ کی رضا کے لیے دے دیا جائے، کھجور کی گٹکی دے دی جائے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کھجور کی گٹک، وہ کھجور جو خدا کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی راہ میں اس کے کسی غریب بندے کو دے دی جائے، وہ تجھے جنت میں پہنچا سکتی ہے۔ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قیامت کا دن ہوگا، بعض لوگوں کو بلایا جائے گا، دیکھنے میں بڑا عمل ہوگا لیکن ریاکاری مقصود تھی، دکھلاوا تھا۔ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایک سخی کو بلایا جائے گا، خدا کہے گا او میرے بندے بتا دنیا میں کیا کر کے آیا؟ وہ سخی کہے گا الہ العالمین میں نے تیرے بندوں پر مال تقسیم کیا ہے، رفاع عامہ کا کام کرتا رہا، یتیموں کی خدمت کرتا رہا، بیواؤں کی خدمت کرتا رہا، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کرتا رہا، ہزاروں لاکھوں خرچ کیے، آواز آئے گی او میرے بندے تو نے اس لیے خرچ کیے کہ میرا نام ہو جائے، اس لیے خرچ کیے، محلے دار سخی کہنا شروع کر دے تجھے سخی کہہ دیا گیا، آج تیرے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دے گئے اس کو منہ کے بھل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ پھر دوسرے آدمی کو بلایا جائے گا، مجاہد کو بلایا جائے گا، اور بتا کیا کر کے آیا؟
الہی میں تیری راہ میں شہید ہوا، برادری چھوڑی، خاندان چھوڑا، اپنے پرائے چھوڑے، اپنا ملک چھوڑا، تیری رضا کے لیے جہاد کرتا رہا۔ فرمایا کہ نہیں، میری رضا کے لیے نہیں کیا، اس لیے جہاد کیا ہے لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ مجھے دلیر کہیں، فرشتوں کو حکم دے دیا جائے گا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ پھر قاری قرآن کو بلایا جائے گا، اور بتا کیا کر کے آیا؟ الہ العالمین تیرا قرآن پڑھا، قرآن حفظ کیا، شب روز تیری قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، آواز آئے گی اس لیے پڑھا تھا، لوگ مجھے حافظ صاحب کہیں، لوگ مجھے قاری صاحب کہیں، میرا نام ہو، لوگ میری عزت کریں، آواز آئے گی او میرے فرشتوں اس قاری کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اور جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھا تھا، قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھا تھا، قرآن حفظ کیا تھا، اللہ کی رضا مقصود تھی، اس کا کلام ہے، اس کے کلام کی تلاوت کی جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کس لیے آیا، ایسے حافظ قرآن کو قیامت کے دن خدا خود کہے گا او میرے بندے قرآن پڑھتا جا، جہاں آخری آیت ہوگی جنت میں تیرا وہی ٹھکانہ ہوگا۔ نیک اعمال کا وسیلہ بنانے کی اجازت کسی بھی نیکی کو کسی بھی نیک عمل کے وسیلہ بنانے کی اجازت، شرط یہ ہے کہ وہ نیکی اللہ کے لیے ہو۔ صحیح مسلم شریف میں روایت ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، یہ واقعہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، اور یار کتنا مزہ آتا ہوگا کہ سننے والے صحابہ ہو اور سنانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ صحابہ کرام واقعہ بھی سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دیدار محمد بھی کر رہے ہیں، یار سب کہہ دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے کون سی حدیث کے کتاب کا حوالہ دیا؟ صحیح مسلم، روایت بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تین عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، یہ تینوں عبداللہ ایسے ہیں کہ ان تینوں کا نام تہجد کے وقت امام الانبیاء ان کا نام لے لے کر ان کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ یار کسی کے لیے کوئی بزرگ دعا دے دے، وہ خوش قسمت سمجھتا ہے کہ فلاں بزرگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھا، فلاں بزرگ نے میرے لیے دعائیں کی۔ اور عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر، تم کتنے خوش قسمت ہو، تمہارے لیے سرکار نے دعا کی۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم موجود ہیں،
دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آؤ میں تمہیں 3 لوگوں کی کہانی سناؤں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 لوگ تھے، سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ہی موسم خراب ہو گیا، طوفان برپا ہو گیا. اب تینوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی. صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تینوں نے اس غار کے اندر پناہ لی، اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر آ کر اس غار کے منہ پہ آ کر گر جاتا ہے. اور اس طرح غار کے منہ پہ آ کر وہ فٹ ہو گیا کہ باہر سے روشنی اندر نہیں آ رہی. اب اس دور میں موبائل بھی سسٹم نہیں تھا کہ بندہ فون کر کے کسی کو اطلاع کر دے، کوئی مشینیں نہیں تھی کہ فوری طور پر پتھر کو ہٹا دیا جائے. اب تینوں اندر موجود ہیں اور اتنا بڑا پتھر وہ کیسے سائیڈ پہ کرے؟ امام الانبیاء فرما رہے ہیں اب تینوں کو تو موت یقینی نظر آ رہی ہے. آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. تینوں کہنے لگے ایک ہی صورت ہے، اللہ کے سوا اس کو ہٹا کوئی نہیں سکتا. ایک ہی صورت ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو یاد کریں اور کسی نیکی کا وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا مانگ لے کہ الہ العالمین اگر فلاں فلاں تو نے نیکی ہماری قبول کی ہے تو الہ العالمین ہماری پریشانی کو دور فرما دے. اب تینوں دعا مانگ رہے ہیں. یہ صحیح مسلم، بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں ایسی کہانی نہیں سنا رہا، یہ وہ واقعہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سنایا. اب ایک دعا مانگ رہی ہیں الہ العالمین تیرے علم میں سب کچھ ہے، تیری ذات سے کوئی شے مخفی پوشیدہ نہیں. الہی تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چراتا ہوں، رات کے وقت یا شام کو بکریاں جب میں اپنے گھر لے کر جاتا ہوں، بکریوں کا دودھ جب نکالتا ہوں، میں اس وقت تک اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیتا جب تک بوڑھے میرے ماں باپ دودھ نہ پی جائے. میں سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں، پھر بچوں کو. الہی تو جانتا ہے کہ ایک مرتبہ جب میں گھر آیا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. میں جب گھر آیا میرے ماں باپ بوڑھے سو گئے اور میرے بچے جاگ رہے تھے. برتن میں جب میں نے دودھ نکالا میرے بچے پیچھے پڑ گئے. ابو جان آج بھوک بڑی لگی ہے، سارا دن ہو گیا تمہارا انتظار کرتے. الہی تو جانتا ہے میں نے بھوکے بچوں کو، بھوکی بیوی کو ایک ہی جواب دیا تھا. پہلے بھی میری ماں دودھ پہلے استعمال کرتی تھی، میرا والد پہلے دودھ استعمال کرتا تھا، پھر تمہیں میں دیتا ہوں. آج بھی ایسا ہی ہوگا، جب تک میری ماں اور میرا باپ دودھ استعمال نہیں کر لیتے اس وقت تک تمہیں نہیں دوں گا. اچھا بیوی نے کہہ دیا کہ چلو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے دے دو، ماں کو پلا دو.
باپ کو پہلے دے دو جیسے پہلے دیتے ہو۔ الہ العالمین تو جانتا ہے میرے ماں باپ سوئے ہوئے تھے، میں نے اپنے ماں باپ کو اٹھانا بے ادبی محسوس کی۔ میں پیالے میں دودھ لے کر ساری رات ماں باپ کے سرہانے کے پاس کھڑا رہا۔ ساری رات میرے بچے دودھ مانگتے رہے، ساری رات بیوی دودھ مانگتی رہی، ساری رات بچے روتے رہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں، جب تک ماں کو نہ پلا دوں تمہیں نہیں دوں گا۔ صبح شادی کا وقت ہوتا ہے، میرے ماں باپ جب اٹھتے ہیں، میں نے اپنے ماں کو دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ میری بوڑھی ماں نے مجھے بڑی دعائیں دی، الہی ابا نے بڑی دعائیں دی۔ ساری رات میں کھڑا رہا، پاؤں سے بھی حرکت نہیں کی، کہیں چلا پھرا نہیں، کہیں میری ماں کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ پیالہ ہاتھ میں لے کر اپنے والدین کے لیے سرہانے کھڑا رہا۔ اسے کہا جاتا ہے ماں باپ کی خدمت۔ یہ نہیں کھانا بچ گیا ماں کو دے دے، سویٹ ڈش بچ گئی ابا کو دے دو، بچوں کو دودھ پلا دیا اور باپ کے لیے چائے کے لیے بھی دودھ نہیں رکھا۔ اور پھر ماں جب دنیا سے جاتی ہے، پھر ماں کی قبر پہ سنگ مرمر لگا دیتے ہو، خدا کی قسم کوئی خدمت نہیں۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد مولوی کو بلا کر دودھ کے گلاس آگے رکھتے ہو، کوئی خدمت نہیں۔ یہی دودھ کا گلاس ماں کی زندگی میں ماں کو پلاتا رہتا، خدا کی قسم خدا تم جنت نصیب کر دیتا۔ ادب ہو تو ایسا ہو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کا دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ماں باپ کہیں گے الہ العالمین بچوں کو ملنے کو بڑا دل کرتا ہے۔ ساری حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، خدا کا قرآن پڑھ کر دیکھ لو، بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لو، مسلم شریف اٹھا کر دیکھ لو، ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد، جتنے بھی حدیث کی کتابیں موجود ہیں ساری حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، کسی روایت میں یہ بات نہیں ملے گی کہ جنت میں بچے کہیں ماں کو ملنا چاہتے ہیں، لیکن حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جنت میں ماں باپ موجود ہوں گے، خواہش کریں گے الہی بچے تو ملا دے۔ اگر اولاد جنت کے اندر موجود ہوگی، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں ماں باپ ہوں گے اس کے نچلے درجے میں اولاد ہوگی، وہاں یہ بتا دیا جائے گا تیرے ماں باپ جنت کے اوپر کے درجے میں، تم اولاد ہو، تمہیں جنت کا نچلا درجہ ملا۔
ماں باپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نیچے جا کر اپنے بچے کو مل لے، یہ نہیں کہا جائے گا نیچے جا کر بیٹی کو مل لے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اولاد کو کہا جائے گا ادب کا مقام ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے اب تم اولاد ہو، بچے ہو، ماں باپ نیچے نہیں آئیں گے، تم اوپر جا کر مل لو۔ الہی میں ساری رات جاگتا رہا، ماں باپ کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، ماں باپ نے پیا، پھر بچوں کو دودھ پلا۔ الہی اگر میرا یہ عمل تجھے قبول ہے تو غار کے منہ پہ جو پتھر آ پڑا ہے الہی ہماری یہ پریشانی دور کر دے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ پتھر تھوڑا سا سرک جاتا ہے، سائیڈ پہ ہو جاتا ہے۔ اب دوسرے بول پڑے، الہ العالمین تو جانتا ہے میری چاچا کی بیٹی، میں اس کو دل دے بیٹھا، اس نے مجھ سے 100 دینار مانگے، میں نے وہ اپنی شرط لگا دی۔ الہی تو جانتا ہے میں اس کے قریب چلا گیا ہوں، میں نے دروازہ بند کر دیا، اس لڑکی کی میری کزن چاچا کی بیٹی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوراً کہنے لگی قال معاذ اللہ، الہی میں تیری پناہ میں آتی ہوں، الہی میری عزت آبرو کی حفاظت فرما دے۔ الہی تو جانتا ہے اس لڑکی نے مجھ سے کہہ دیا بتا دروازہ کیوں بند کیا؟ میں نے اس لیے دروازہ بند کیا ہے کوئی اندر نہ آ جائے، کوئی دیکھ نہ لے۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے، کہنے لگی او ظالم ساری دنیا، اللہ اکبر، ایمان ہو تو ایسا ہو، ساری دنیا کی نظر نہیں پڑ سکتی، ایک در ایسا ہے جو کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ الہی میرے دل میں تیرا خوف آ گیا کہ یار میں کسی کے سامنے گناہ نہیں کرتا، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا ماما ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں۔ ارے کبھی انسان نے یہ بھی سوچا ہے کہ یار کوئی نہیں دیکھنے والا لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ کوئی دیکھنے والے کو میں بہانے لگا سکتا ہوں لیکن خدا کو بہانے کون لگائے؟ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھا کرو، یہ تیری زبان، تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں قیامت کے دن تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ الہی میں سب کچھ کر سکتا تھا، تیرے خوف ڈر کی وجہ سے میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا اور ہمیشہ کے لیے بدکاری سے توبہ کر۔ الہی اگر تو نے وہ عمل میرا قبول کیا ہے، الہی ہماری یہ پریشانی دور کر دے۔ امام الانبیاء نے فرمایا پتھر اور سائڈ پہ ہو گیا۔ بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وسیلہ بنانے کی اجازت
اپنے اعمال اور اپنے عملوں کا وسیلہ بنانے کی اجازت ہے۔ اب صحیح مسلم کا واقعہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عملوں کا تو وسیلہ بنایا جا رہا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود واقعہ یہ سنا رہے ہیں۔ اب عملوں کا یہ وسیلہ تو بنا، اجازت مل گئی، آیا نبی کے نام کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہو؟ کسی صحابی کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہو؟ کسی اللہ والے کے نام کے وسیلے سے صدقہ ہو، وسیلہ ہو؟ یہ سارا سلسلہ ایک ہے۔ اب شریعت مطہرہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر ہمارے محبوب کے نام کے وسیلے سے دعا کی اجازت نہیں تو پھر کسی عمل کی بھی اجازت نہیں۔ اور یار ماں باپ کو دودھ پلایا، ایک دودھ کے پیالے کو وسیلہ بنانے کی اجازت، اور وہ واقعہ حضور سنا رہی ہیں۔ صدقے خیرات کا واقعہ وسیلہ، ماں باپ کی خدمت کا وسیلہ، قرآن کی تلاوت کا وسیلہ، اس کی اجازت ہے تو جو وسیلے جس پیغمبر کے طفیل میں ملے ہیں اس کے نام کے وسیلے کی اجازت نہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ نماز کا وسیلہ جائز ہے، روزے کا وسیلہ، یا اللہ روزے کے صدقے میں، نماز کے صدقے میں، حج کے صدقے میں، زکوٰۃ کے صدقے میں، کوئی مولوی اختلاف نہیں کرے گا، سارے کہیں گے کہ اجازت ہے۔ لیکن جس پیغمبر کے وسیلے سے صدقے سے نماز ہمیں ملی، ہمیں رمضان ملا، ہمیں زکوٰۃ ملی، حج ملا، نبی کے دیے ہوئے اعمال کا وسیلہ اجازت ہے۔ جس پیغمبر کے طفیل میں ہی سب کچھ ملا ہے، کیا اس نبی کے نام کے وسیلے کی اجازت نہیں ہے؟ خلفائے راشدین کا دور ہے، ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو احادیث کی کتابوں میں واقعات وسیلے کے موجود ہیں وہ تقریباً 5 واقعات ملتے ہیں۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیغمبر کے نام کے 8 وسیلوں کا ذکر موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 7 موقع ایسے آئے کہ حضور کے نام کا وسیلہ بنایا گیا۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 11 ایسے واقعات ہوئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ بنایا گیا۔ اب اگر ساری تفصیل عرض کروں تو میرے خیال میں شاید سال لگ جائے، وہ واقعات پھر بھی ہم مکمل بیان نہ کر سکیں جو حضور کے نام کا وسیلہ صحابہ کرام نے بنایا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رب اعلان کر رہا ہے کہ میں تمہارے شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب خدا شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر وسیلے کی اجازت کیوں؟ بندہ ڈاکٹر مانگے،
اور بھئی ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا گناہ نہیں، افضل ترین کام یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے مانگا جائے۔ اب ایک بات ذہن میں آ گئی، جناب سیدنا آدم علیہ السلام روئے زمین پر تشریف لے آئے۔ اللہ نے فرمایا تھا نا جنت میں اس کے قریب نہیں جانا، چلے گئے، اللہ نے زمین پہ بھیج دیا۔ اب رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، آدم علیہ السلام رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، الہ العالمین میری اس خطا کو، بھول کو معاف کر دے۔ یاد رکھنا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام گناہوں سے معصوم اور پاک تھے، حتیٰ کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر قسم کے گناہ سے معصوم اور پاک تھے۔ پھر یہ گناہ نہیں ہوا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا تو چلے گئے، یہ حکم کی خلاف ورزی اور گناہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھی نبی تھے، پھر یہ گناہ ہوا، اور تم کہتے ہو گناہ کے قریب بھی نبی نہیں جاتے۔ اللہ نے قرآن میں خود وضاحت کر دی کہ میرے نبی پر الزام نہ لگانا، میرے پیغمبر گناہوں سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں۔ درخت کے قریب جو گئے تھے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، قرآن کہہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام اس وقت میرا حکم بھول گئے تھے۔ آپ نے روزہ رکھا ہو، روزے کی حالت میں بھول کر اگر کچھ کھا پی لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ یار کچھ تو بتاؤ، ٹینشن نہ لینا، رمضان گزر گیا، دوبارہ انشاءاللہ 11 مہینے کے بعد آئے گا، پریشان نہ ہو جانا۔ لیکن مجھے بتاؤ، روزہ رکھا گیا ہے، روزے کی حالت میں چاہے رمضان کا روزہ ہو، چاہے پیر جمعرات کا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، ہر چاند کے مہینے کی 13، 14، 15 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ نفلی روزہ رکھو، قضا روزہ رکھو، رمضان کا روزہ رکھو، اگر بھول کر کچھ کھا پی لیا جائے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ تو بھولنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، بھولنے سے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، وہ بھول گئے تھے۔ لیکن اللہ کے ہاں جس کا جتنا مقام ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعضوں کے گناہوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور بعض پیغمبروں کے بھول کو بھی معافی نہیں دیتے۔ آگے دنیا میں اچھا یہاں پر ایک مذاق کی بات ذہن میں آ گئی ہے، مسئلہ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھ لو، تفسیر قرطبی اٹھا کر دیکھ لو۔ آدم علیہ السلام کی جب جنت میں شادی ہوئی حضرت حوا کے ساتھ، یہ بھی بڑا عجیب واقعہ، فرمایا یہ تیری بیوی؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ الہی جب میری بیوی ہے میں اس کا میاں ہوں، میں اس کے قریب جا سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، پہلے حق مہر ادا کر۔ الہی حق مہر کیا دوں؟ میں کون سا جہاں پر بزنس کرتا ہوں، کون سا کاروبار کرتا ہوں، جنت میں رہ رہا ہوں، کہاں سے لاؤں، کیا دوں؟ کوئی جنت کی سونے کی اینٹ دے دوں؟ فرمایا کہ نہیں۔ چاندی کی اینٹ دے دوں؟ فرمایا کہ نہیں۔ جنت کا ہیرا دے دوں؟ جنت کے ہیرے جواہرات حضرت حوا کو حق مہر میں دے دوں؟ فرمایا کہ نہیں۔ الہی بتا دے حق مہر میں کیا دوں؟ آواز آتی ہے آدم علیہ السلام،
حق مہر میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ کیا دے۔ فرمایا آدم علیہ السلام میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات اقدس پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ شادی ہو گئی، حق مہر بھی ادا ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بیوی کی اتنی محبت دل پہ آ گئی کہ وہ بھول ہی گئے کہ مجھے اللہ نے کہا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا، یعنی درخت کے قریب نہیں جانا، اتنی محبت غالب آ گئی۔ پھر اللہ نے حکم فرما دیا، اتنی محبت غالب آئی، اب چلو یہاں سے نکلو جنت سے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے محبت میں آ کر ہم کیا چیز ہے۔ اچھا ایک اور بات بتا دوں، ہے یہ بھی مذاق کی بات لیکن حقیقت ہے، انکار نہیں۔ فرعون کو جب نجومیوں نے یہ رپورٹ دی، تیری قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا، سال واقعہ سنتے رہتے ہو، اس نے آرڈر دے دیا فرعون نے جو بھی بچہ پیدا ہو فوراً قتل کر دیا جائے۔ باقاعدہ اس نے فوجی لگا دیے، اسپیشل فورس بنائی کہ گھروں میں جا کر چیک کیا کرو، جن کے ہاں بچہ پیدا ہو بچی پیدا ہو تو چھوڑ دینا، بیٹا پیدا ہو لڑکا پیدا ہو فوراً قتل کر دینا۔ 50,000 بچے قتل کروائے فرعون نے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، گھر میں ہے فرعون کے، حضرت آسیہ مسلمان ہے، فرعون کی بیوی ہے۔ اتنا بڑا وہ ظالم تھا، 50 بچے قتل کروائے، کسی مائی نے، کسی عورت نے، کسی کے باپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ اتنا وہ ظالم تھا، اتنا اس کا خوف ڈر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب گھر میں آئے، فرعون کہنے لگا آسیہ یہ بچہ میری طرف بڑی گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ حضرت سے فرمان لگی بچے ہیں، بچوں کا کام ہی یہی۔ ان کا نہیں اس کی آنکھیں مجھے بتلا رہی ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے قریب گیا، فرعون کی داڑھی پکڑ کر موسیٰ علیہ السلام نے زور سے تھپڑ مارا۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو کہا کہ اس بچے کو بھی قتل کر دیا جائے، بھئی 50,000 بچے میں نے مروا دیے، یہ کون سے زیادہ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت آسیہ نے کہا لا تقتلوا، اسے نہیں مارنا۔ سارا قرآن پڑھ کر دیکھ لو، فرعون کی جرت نہیں ہوئی کہ بیگم کے آگے پھر بولا ہو۔ یہ بات تو موجود ہے قرآن میں، لا تقتلوا کہا حضرت آسیہ نے کہ نہیں مارنا۔ فرعون نے بیگم سے بحث بھی نہیں کی، یار نہیں چھوڑ غصہ، یار کوئی بات نہیں، اتنے بچے مروا دیے، یہ کون سا ہمارا ہے، دریا سے پکڑ کر لائیے نا ہمارے کام والیاں۔ بس اس نے کہا لا تقتلوا، نہیں قتل کرنا۔ فرعون جیسا ظالم شخص بھی بیگم کے آگے نہیں بول سکا۔ اب ہر آدمی اپنے گھر میں پہنچ گئے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، قدرت کا نظام ہے۔ اللہ نے ایسی شریک حیات بنا رکھی ہے کہ اس کے بغیر تو گھر کا نظام ہی نہیں چلتا۔ تو حضرت حوا کی محبت اتنی آ گئی کہ بھول ہی گئے، آگے روئے زمین پر دعا مانگ رہے ہیں الہ العالمین مجھے معاف فرما دے۔ اب دعا ہو رہی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے 200 سال مسلسل یہ دعا ہوتی رہی۔
الہ العالمین مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ 200 سال مسلسل دعا ہوتی رہی، معافی نہیں ملی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگتے نبی کا حضور کا نام لیا۔ روایات میں اس کا ثبوت ملتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا مانگتے مانگتے کہہ دیا، الہی 200 سال ہو گئے معافی نہیں ملی، الہ العالمین محمد کے صدقے ہی معاف کر دے۔ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فوراً دریا رحمت جوش میں آ گیا، فرمایا آدم محمد کون ہے؟ اب جاننے کے باوجود بھی خدا پوچھ رہا ہے، بھائی تو نے کس کا نام لیا؟ ابھی دنیا میں آئے تو کوئی نہیں، آپ ہی ہو جس کا نام لیا وہ دنیا میں نہیں۔ الہی جنت میں رہ کر آیا ہوں، جنت کی کوئی شے ایسی نہیں کہ جس پر حضور کا نام نہ لکھا ہوا۔ آدم علیہ السلام نے جب دعا مانگتے مانگتے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیا، درائے کرم جوش میں آ گیا، فرمایا آدم علیہ السلام اپنی امت کو، اپنی قوم کو بتلا دو، جو آدمی دعا مانگتے مانگتے میرے محمد کے صدقے سے دعا مانگے، میرے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل سے دعا مانگے، نبی کے وسیلے سے دعا مانگے، میں اس کی دعائیں فوراً قبول کر لیا کرتا ہوں۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، 6 مہینے ہو گئے بارش نہیں ہو رہی۔ اب صحابہ کرام جمع ہو گئے، بات توجہ سے سنیں کہ یہ لائٹ پہلی دفعہ نہیں گئی، الحمدللہ ماشاءاللہ 15-20 سال سے جا رہی ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ 15-20 سال ہو گئے اور ابھی تک ہم عادی نہیں بنے۔ وہ ایک آدمی نجومے کے پاس گیا، کہنے لگا بڑی پریشانی بڑی پریشانی بڑی پریشانی، ملک میں یہ ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ ان کا بھی 2 سال صبر کر لو، انشاءاللہ حالات پھر ٹھیک ہو جائیں گے، پریشانی دور ہو جائیں۔ ان کا پھر 2 سال کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پریشانی دور ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ہاں ہاں، اس لیے کہ تم 2 سال کے بعد عادی بن جاؤ گے۔ اب تو 18 سال ہو گئے بجلی جا رہی ہے اور ابھی تک ہم عادی نہیں بنے۔ عادی بن یا نہ بن، جس دن ان ظالموں کے گھروں سے لائٹ بند ہو گئی، میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں، جس دن ان حکمرانوں کے، چاہے پچھلی حکومتیں ہوں چاہے موجودہ حکومت ہو، جس دن ان کے گھر سے لائٹ بند ہو گئی، ان کی بیگمات کے میک اپ خراب ہو گئے، ان کے بچے گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو پورے ملک سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ ان ظالموں کو کیا مرنا تو غریب رہے ہے، کھربوں اربوں اور خربوں روپیے لے کر قرض خود کھا جاتے ہیں اور بھگتنا عوام کو پڑتا ہے۔ ہر حکومت نے کھربوں روپیہ قرض لیا، تجھ پہ 1 روپیہ بھی خرچ ہوا؟ واحد حل یہ ہے اپنے رب کو منا لو، واحد حل یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منا لو، دعائیں مانگ۔ یار وہ بھی انسان تھے کہ جس آگ کو عمر کی چادر نے پیچھے دھکیل دیا تھا، عمر آگ کو اپنی چادر سر سے اتار کر آگ کو ایسے مار رہے ہیں جیسے بندہ کسی کو لاٹھی مار رہا ہو، چادر فوراً آگ چادر کو پکڑ لیتی ہے، کپڑے کو پکڑ لیتی ہے، لیکن وہ آگ بھی جانتی تھی کہ یہ چادر کس کی ہے، یہ عمر کی چادر ہے۔
عمر چادر مارتے جا رہے ہیں اور آگ پیچھے ہوتی جا رہی ہے. خدا کی قسم اس آگ نے عمر کی چادر کا بھی کچھ نہیں بگاڑا. وہ بھی انسان تھے جو دریا کو سمندر کو خط لکھے, دریا ان کا کہنا مانے. وہ بھی انسان تھے کہ اگر ایک ملازمہ گھر کی کام والی تیل لے کر آتی ہے اور ٹھوکر لگتی ہے, تیل گر جاتا ہے, ٹوٹی ہوئی سڑک, ٹوٹا ہوا روڈ تھا, تریڑ اس روڈ پہ آئی ہوئی تھی, وہ سارا کا سارا تیل اس کے اندر چلا گیا. وہ ملازمہ رو رہی ہے. عمر آ گئے, فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ میری مالکن نے تیل لینے بھیجا تھا, تیل لے کر آ رہی تھی, ٹھوکر لگی, تیل گر گیا, تیل سارا تریڑے زمین پر آئی ہوئی تھی, پانی اس کے اندر وہ تیل چلا گیا. اب مالکن کو کیا جواب دوں؟ اسی جگہ پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. الہ العالمین حکومت میری, الہ العالمین عمر کے دور خلافت میں ملازمہ کو ٹھوکر لگی, تیل سارا کا سارا زمین میں چلا گیا. الہ العالمین عمر یہاں سے نہیں جائے گا جب تک سارا اس مائی کا تیل زمین باہر نہیں نکال دیتی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر کھڑے ہیں. یہ نہیں فرمایا مجھ سے پیسے لے لے اور لے کر آ, اسی زمین پر بیٹھ گئے. فرمایا الہ العالمین روے زمین پر زمین تیری, عدل انصاف عمر کر رہا ہے. الہ العالمین انصاف کا تقاضا یہی ہے, جو اس کا تیل ضائع ہوا ہے اسے واپس کر دے. روایات میں آتا ہے وہ سارا کا سارا تیل زمین نے باہر پھینک دیا. وہ کیسے لوگ تھے جن کا کہنا خدا کی زمین بھی مانتی تھی. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. 6 مہینے ہو گئے, بارش نہیں ہو رہی. صحابہ کرام آ گئے, 2 رکعت نفل پڑے گئے, دعا ہو رہی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے, مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں. ایک روایت کے مطابق حضرت عباس نہیں تھے, حضرت عبداللہ تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, الہ العالمین پہلے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود تھے, ہم جب دعا مانگتے تھے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے. الہی تیرے محبوب کا, اہل بیت کا. اللہ اکبر, دعا مانگتے, دیکھنا تو صحیح نا کہ عمر کیسے دعا مانگ رہا ہے. الہ العالمین تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کا عام ترین یہ فرد ہے. الہ العالمین ہم تیرے محبوب کے چاچا کے نام کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. الہ العالمین اہل بیت کے طفیل میں ہی بارش فرما دے. ابھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, ابھی نیچے نہیں آئے, خدا کی رحمت کی بارش شروع ہو گئی. تو علماء کرام نے لکھا ہے اپنے عملوں کا وسیلہ بناؤ, اجازت ہے. نبیوں کے نام کا وسیلہ بناؤ, اجازت ہے. دعا مانگ سکتے ہو. الہ العالمین مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں. الہ العالمین وہ تیرا بھی محبوب ہے. الہ العالمین حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل میں ہماری یہ دعا قبول فرما لے.
اس کی بھی اجازت ہے۔ اہل بیت کے وسیلے سے دعا مانگو، اس کی بھی اجازت ہے۔ 1,44,000 صحابہ کرام ہے، کسی صحابی کے نام کے وسیلے سے دعا مانگو، اس کی بھی اجازت ہے۔ نبی کے وسیلہ لو، صحابی کا وسیلہ لو، اس کی بھی اجازت ہے۔ اہل بیت کے نام سے وسیلے سے دعا مانگو، مانگنا کسی ہے؟ مانگنا اللہ سے ہی ہے۔ الہی اپنے نبیوں کے طفیل میں ہمارے گناہ معاف کر دے، اہل بیت کے طفیل میں ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے لکھا ہے اپنے بزرگوں کے، ولیوں کے نام کے وسیلے سے بھی دعا مانگنے کی اجازت ہے۔ یہ نہیں کہنا او اللہ والے تو دے، مانگنا اپنے رب سے ہے۔ وسیلے کی اجازت ہے کہ یا اللہ یہ تیرے نیک لوگ تھے، یہ تیرے بزرگ تھے، تیرے نیک آدمی تھے، الہی یہ تیرے نیک تھے، ان کے طفیل میں میری دعا مانگ تو ہم اللہ سے رہے، شرک کہتے۔ نبی کے وسیلے کی دعا مانگو تب بھی مانگنا تو اللہ سے، شرک نہیں۔ صحابی کے وسیلے سے دعا مانگو، مانگنا اللہ سے، یہ بھی شرک نہیں۔ کسی ولی کے نام کے وسیلے کی دعا مانگو، مانگنا پھر بھی اللہ سے ہے، یہ بھی شرک نہیں۔ تو دعا فرمائے اللہ العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔